حضرت داؤد علیہ السلام، آنسوؤں کی عبادت، لوہے کا نرم ہونا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک لمحہ ٹھہر جاؤ۔ یہ قصہ کسی بادشاہ کی طاقت کا نہیں، یہ قصہ اس دل کا ہے جو اللہ کے سامنے ٹوٹ کر جھک جاتا ہے۔ یہ وہ آنسو ہیں جو زمین پر نہیں گرتے بلکہ عرش تک پہنچتے ہیں۔ اگر دل میں ذرا سی بھی سختی باقی ہو تو یہ قصہ اسے پگھلا دے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی تھے جنہیں بادشاہت بھی ملی اور نبوت بھی۔ تخت، تاج، فوجیں، رعایا، سب کچھ ان کے قدموں میں تھا، مگر ان سب کے باوجود ان کا دل دنیا سے نہیں، صرف اللہ سے بندھا ہوا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا تو محل کے دروازے بند ہو جاتے، لیکن داؤد کا دل کھل جاتا۔ وہ سجدے میں گر جاتے اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ان کے آنسوؤں کی آواز فرشتے بھی سنتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایسی آواز عطا کی تھی کہ جب وہ زبور پڑھتے تو پہاڑ رک جاتے، پرندے فضا میں ٹھہر جاتے، درخت جھک جاتے اور فضا خاموش ہو جاتی۔ یہ کوئی گانا نہیں تھا، یہ ٹوٹے ہوئے دل کی صدا تھی۔ جب داؤد اللہ کو یاد کرتے تو لگتا جیسے کائنات بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھ رہی ہو۔ ایک دن حضرت داؤد اپنی عبادت میں اتنے محو تھے کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ دل میں اچانک خیال آیا، اے اللہ، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ یہ خیال ایسا تھا جس نے ان کی روح ہلا دی۔ وہ لرز گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور کہا، اے میرے رب، اگر تو مجھ سے راضی نہیں تو میری بادشاہت، میرا مقام، سب خاک میں ملا دے۔ حضرت داؤد کی زندگی کا ایک خاص پہلو یہ بھی تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ وہ زرہیں بناتے، بیچتے اور اپنی روزی حلال کماتے۔ ایک نبی، ایک بادشاہ، مگر ہاتھ میں مزدور کا ہنر۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عزت عہدے میں نہیں، عاجزی میں ہوتی ہے۔ ایک رات ایسی آئی جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی۔ داؤد سجدے میں تھے، آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ اچانک ان کے دل پر ایک خوف طاری ہوا۔ انہیں لگا جیسے اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی کوتاہی پیش ہو گئی ہو۔ وہ رونے لگے، اتنا روئے کہ آنسوؤں سے زمین گیلی ہو گئی۔ وہ کہتے تھے، اے اللہ، داؤد تو کمزور ہے، اگر تو نے پکڑ لیا تو کہاں جائے گا؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد اتنا روتے تھے کہ ان کے آنسوؤں سے گھاس اگاتی۔ یہ رونا کمزوری نہیں تھا، یہ اللہ کی محبت کی نشانی تھی۔ جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ حضرت داؤد انصاف کے معاملے میں بھی بے مثال تھے۔ وہ کبھی اپنے منصب کو درمیان میں نہیں لاتے تھے۔ ان کے دربار میں امیر اور غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل بادشاہ اللہ ہے اور داؤد صرف اس کے بندے ہیں۔ جب حضرت داؤد کا وقت وصال قریب آیا تو ان کے ہونٹوں پر کوئی خوف نہیں تھا، بس ایک دعا تھی، اے میرے رب، داؤد نے جو بھی کیا تیری رحمت کے سہارے کیا، اب بھی اپنی رحمت سے ہی فیصلہ کرنا۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ عظیم نہیں جو تخت پر بیٹھا ہو، بلکہ وہ عظیم ہے جس کا دل سجدے میں ٹوٹ جائے۔ اگر آج بھی ہم تھوڑی سی عاجزی، تھوڑا سا آنسو اور تھوڑا سا خوف خدا اپنے دل میں پیدا کر لیں تو شاید ہماری زندگی بھی بدل جائے۔ اگر یہ قصہ تمہارے دل کو چھو گیا ہو، اگر ایک لمحے کے لیے آنکھ نم ہو گئی ہو، تو سمجھ لینا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کی تاثیر ہے جو صدیوں بعد بھی زندہ ہے۔ یہ ایمان افروز قصہ پیش کیا گیا، عاصم کے ایمان افروز قصے۔